ایک اور عہد ختم ہوا۔ پاک فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی خدمات GOC 40 اوکاڑا ڈویژن کے سپرد کر دی گئیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے افواج پاکستان اور پاکستان کے لیے بطور ترجمان جو خدمات سر انجام دی ان کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ انفارمیشن وار میں جس طرح سے ISPR نے پاکستان کو فتح دلوائی اس کی مثال نہیں ملتی۔ میجر جنرل آصف غفور سے پہلے بھی ISPR کا ادارہ موجود تھا اور چیئرمین CPAC لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے زیر سایہ کام کر رہا تھا۔ انہوں نے انفارمیشن وار کے متعلق افواج پاکستان کو آگاہ کیا، لیکن جس طرح میجر جنرل آصف غفور نے اس جنگ میں پاکستان کو فتح دلوائی ہے اور دشمن کے دان کھٹے کیے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا۔ اگر ایک نظر آرمی کے سلیکشن کرائیٹیریا پر ڈالی جائے تو تقریباً 950 سے 1000 افسران میں سے 20 سے 25 افسران کو میجر جنرل کا رینک ملتا ہے، جس کے لیے انہیں کڑی محنت اور لگن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور بھی اسی سلیکشن کا نتیجہ ہے اور انہوں نے اپنے افسران بالا کو اس فیصلے سے اپنی پرفارمنس سے درست قرار دیا ہے۔ اگر میجر جنرل آصف غفور کی بطور سابق ترجمان پاک فوج کی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو جس طرح سے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے دشمنان پاکستان کی نیندیں حرام کی، اس کی مثال وہ آپ ہیں۔ انہوں نے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو پاکستان اور افواج پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے لیے بطور توپ استعمال کیا اور ان پر ایسے حملے کیے کہ وہ سب دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ پاکستان ملک بھارت کے ایک انتہائی اہم سابق آرمی آفیسر نے کہہ دیا کہ اگر ہم پاکستان کو انفارمیشن وار میں اور 5th جنریشن وار میں ناکام کرنا چاہتے ہیں تو بھارتی افواج کو بھی ایک میجر جنرل آصف غفور کی ضرورت ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے فروری 2019 میں بھارتی سرجیکل سٹرائیک کا بھانڈا پھوڑا اور بھارت کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی بھارت اپنے جھوٹے دعووں سے باز نہ آیا اور بالاکوٹ حملے کے متعلق غلط بیانات دینے لگا۔ میجر جنرل آصف غفور نے ایک دفعہ پھر سے بین الاقوامی صحافیوں کو بالاکوٹ کا دورہ کروا کر بھارتی بھانڈا پھوڑ دیا۔ ابھینندن کی گرفتاری کے بعد اس کے بیانات بھی میجر جنرل آصف غفور کی کامیابی کا ایک حصہ ہے۔ 27 فروری 2019 کی پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل آصف غفور کے کچھ بیانات مشہور ہوئے، وہ یہ تھے: ہم نے 70 سال آپ کو پڑھا ہے، آپ کے لیے تیاری کی اور آپ ہی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو ہم حیران نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ آخری سانس اور گولی تک ملک کا دفاع کریں گے۔ ہم اللہ اکبر سے شروع کر کے الحمدللہ پر ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ ریٹائرڈ صرف رینک ہوتا ہے مگر فوج اور فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، اپنی مرضی کی جگہ اور اپنی مرضی کے وقت پر۔